السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 168 اور 169 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سمجھانے کا طریقہ سمجھ آ رہا ہے اور سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے کہ آپ کے شیئر کرنے سے جو لوگ بھی کچھ بھی سیکھتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ تو 2 آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں اور یہاں پر دیکھیں، یہ ہے لفظ یا ایہا الناس۔ تو سب سے پہلے یا کے اوپر آپ دیکھیں، یا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، تو 3 سے 4 الف کھینچنا ہے اور یہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ یہ جو یا ایہن جو ہے نا، یہ ایک لفظ ہے تو حرف مد بھی اسی میں ہے اور حمزہ بھی اسی میں ہے۔ یہ حرف مد ہے اور یہ حمزہ ہے، تو یہ کون سا مد ہو گیا آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آج کا سوال رہے گا۔ تو مد آ گیا تو 3 سے 4 الف کھینچنا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہاں پر آپ کھینچیں یا، اس کے بعد حمزہ کو یا سے ملائے، آئی کیا سختی بنانا ہے۔ بتایا تھا یا کے اوپر کبھی بھی شد آ جائے تو سخت قسم کی آواز نکالنی ہے، جیسے کہ آئی، آئی کیا بولیں گے؟ آئی یا آئی یوہن، آئی یوہن، ہانون زبر ہن اور نون کے اوپر آپ دیکھیے شد دکھائی دے رہا ہے، تو یہاں پر تھوڑی رکاوٹ کریں گے جو کہلاتی ہے نون مشدد کا غنہ کرنا۔ تو یہاں پر رکاوٹ کریں گے۔ دیکھیے غنہ کسے کہتے ہیں، یہ پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں ہمیشہ ہر ویڈیوز میں یہ کلیئر کرتی ہوں کہ غنہ کسے کہتے ہیں، جو سا قاعدہ آتا ہے اس کو میں کلیئر کرتی ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ ہر ویڈیو میں کلیئر کرنے کی کیا ضرورت؟ تو دیکھیے جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں تو ان کا یہ مس نہ ہو جائے، ان کو یہ سمجھ نہ آئے، اس لیے میں ہر ویڈیو میں جو قاعدہ آتا ہے اس کو تفصیلی طور پر میں کلیئر کرتی ہوں، میں بتاتی ہوں کہ یہ ایسا 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 ہے۔ تو یہاں پر میں بتاؤں کہ نون کے اوپر اور میم کے اوپر کبھی بھی شد دکھائی دے، شد کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا سمبل آپ، اسے کہتے ہیں شد، اور اس کا ایک اور نام ہے تشدید۔ تو آپ جو بھی نام لے لیں، تو جب بھی نون اور میم کے اوپر آپ کو تشدید دکھائی دے تو وہاں پر غنہ کرنا ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے۔ اب سمجھ آ گیا کہ ناک میں آواز روکنے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مقدار بتائی جا رہی تھوڑی، تو تھوڑی کا مطلب کیا ہے؟ کتنا رکنا ہے؟ تو اس کا سمپل سا مثال میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ
ایک الف کی مقدار، یعنی کہ ایک حرف کو بولنے میں جتنا وقت لگے گا اتنا آپ کو رکنا ہے. یا آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جو ہتھیلی ہے اس کو آپ مٹھی بنائیں گے اور کھولیں گے تو جتنا وقت لگے گا وہ کہلاتی ہے ایک الف کی مقدار. تو اتنا ہی رکنا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکنا اور اس سے کم بھی نہیں رکنا. تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے یا ایہا الناس، سمجھ آ رہی؟ پھر نا بھی ہم کر رہے کیونکہ یہاں پر الف کے ساتھ بھی لگ کر آ رہا ہے نون، تو یہاں پر ہم الف مدہ بھی کریں گے اور سین کو ہم سیٹی نما ظاہر کرتے ہوئے پیش کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن سین کی جو آواز ہے وہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، ناسو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر سین کو ہم جلد چھوڑیں گے. دیکھیں زبر زیر پیش کو بالکل لمبا نہیں کرنا، اگر آپ لمبا کر دیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا اور قاعدہ بھی چینج ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے یا ایہا الناسو، سمجھ آ رہی؟ ناسو، سین کو جلدی چھوڑیں گے. آگے کولو، کاف پیش کو، لام وا پیش لو، کولو. کیا پڑھا؟ کاف پیش کو، لام وا پیش لو، کھینچتے ہوئے پڑھ رہے. اس بات پر غور کرے کیوں کھینچ رہے؟ کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش کی حرکت ہے. تو یہاں پر کون سا قاعدہ بن گیا؟ واو مدہ کا قاعدہ. لہٰذا یہاں پر ایک الف کھینچیں گے. اگر آپ نہیں جانتے واو مدہ کیا ہوتا ہے یا مدہ الف مدہ کیا ہوتا ہے تو اس کو جاننے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے میرا پلے لسٹ میں جائے اور وہاں پر آپ جا کر چیک کریں. نورانی قاعدہ سیریز بول کر ایک پلے لسٹ بنا ہوا ہے، وہاں پر آپ کو ہر قاعدہ کا الگ الگ لیسن میں نے بنایا ہوا ہے، الگ الگ سے تفصیلی طور پر میں نے سمجھایا ہے، تو وہاں سے آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کولو. آگے مما، میم زیر میم، اور میم کے اوپر شد بھی ہے. بتایا نا ابھی پیچھے کہ نون کے اوپر اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ رکاوٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے مما، ما پھر کر رہے کیونکہ الف مدہ بھی ہے، تو یہ سمجھ آ گئی. آگے فل ارضی، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، را کو یہاں پر موٹا رکھنا ہے ار، اور ضاد زیر ضی، کیا پڑھیں گے؟ ضی، موٹا کرتے ہوئے ضی ضی. فل ار ار ار، سمجھ آ رہی ہے؟ را کو بھی موٹا رکھنا ہے اور ضاد کو بھی موٹا رکھنا ہے، ضاد ضاد ایسا ادا کریں گے. فل ارض. آگے حلالا، ہا زبر ہا، لام کھڑا زبر لا، لام دو زبر لن. لیکن یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد حرف طا آ رہا ہے، یہاں پر ہم کریں گے اخفا. اخفا بنا ہے خف سے، خف کے معنی ہے چھپانا، تو یہاں پر چھپانے کا کام ہوتا ہے جو کہلاتی ہے اخفا کا قاعدہ. اخفا کے معنی کیا ہو گیا؟ چھپانا. تو کس چیز کو ہم چھپاتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں. اب یہاں پر سوچیں گے نون کی آواز کہاں سے آ گئی؟ تو یہ دیکھیے یہ جو ہے نا تنوین، جو ہے نا تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. جیسے کہ لام دو زبر لن اور لام نون زبر لن، تو یکساں آواز ہے نا، دونوں میں لن لن، اینڈ میں نون والا ساؤنڈ آ رہا ہے نا، تو اسی نون کی آواز کو چھپاتے ہیں. تو گویا یہ معلوم ہوگا کہ ناک سے آپ پڑھ رہے ہیں. جیسے کہ حلالا حلالا لن لن، سمجھ آ رہی؟ اس طرح سے نکالنا ہے. آگے طیبا، طا یا زبر طی، اور یہ حرف کون سا ہے؟ طا ہے، طا. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں طیباً، طیباً کیسے ہوگا؟ یہ تا نہیں ہے بلکہ طا ہے، طا، تا طا، فرق ہے نا. اس حرف کو کہا جاتا ہے تا، تا تا، اور یہ کیا ہے؟ طا طا طا.
موٹا کر کے نکالیں گے. تو آپ کسی بھی حرف کو کسی حرف سے نہیں ملانا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات کہ کسی بھی حرف کو کسی بھی حرف سے چینج نہیں کر دینا. ہر حرف کا الگ الگ مخرج ہے اور الگ الگ ساؤنڈ ہے, تو ہم کسی کو بھی کسی سے کیسے ملا لیتے ہیں؟ ہمیں ہر حرف کو الگ الگ نکالنا ہے. تو حرف کو کیسے نکالنا ہے وہ بھی سیکھے. ہم سوچتے ہیں نا یہ کیا سیکھنے کی چیز ہے, نہیں, یہی تو سیکھنے کی چیز ہے. تو اور تا میں فرق ہونا چاہیے, اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے نکال رہی ہیں کہ نہیں. تو یہ حرف کون سا ہے؟ یہ ہے تو. اب یہاں پر کوئی پڑھ دے طیباً, تو یہ تو تا سے چینج ہو گیا نا, اس سے چینج ہو گیا نا. جب حرف چینج ہو گیا تو معنی بھی چینج ہو جائے گا. تو ہرگز حرف کو چینج نہ کرے, حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے طیباً, یا میں سختی بھی کریں گے طی 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 ی باؤں, یا زیر ی, اور پھر با واو دو زبر باؤں. یہاں پر کون سا قاعدہ بنے گا؟ دو زبر کی تنوین اور آگے آنے والا حرف واو ہے, یعنی کہ یہاں پر ادغام ناقص کا قاعدہ بنے گا. بتایا تھا کہ ادغام ناقص کا قاعدہ کب بنتا ہے؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد چار حرف میں سے کوئی حرف آئے. وہ چار حرف کیا کیا ہے؟ یا واو میم نون, یہ چار حرف ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی ایک آتا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد, تو وہاں پر ادغام ناقص کا قاعدہ ہوتا ہے, جو کہلاتی ہے غنے کے ساتھ ادغام کرنا. یعنی کہ غنہ بھی کریں گے اور ملائیں گے بھی. ادغام کے معنی ہی ہے ملانا, تو غنے کے ساتھ ملائیں گے, سمپل یہ ہوا. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے حلالا طیبا ولا تتبعوا طیبا, سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد ولا, واو زبر وا, لام الف زبر لا, ولا ولا, آگے تتبعوا, یہاں پر عو میں کھینچ رہے, کیوں؟ کیونکہ یہاں پر واو مدہ کرے. تتبعوا عو عو, سمجھ آ رہی عین کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ اب بعض اوقات لوگ یہاں پر پڑھیں گے تتبعوا, کیا پڑھیں گے؟ تتبعوا. بالکل غلط, بالکل غلط, اور غلطی ہے تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں غلط پڑھنے پر نا گناہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہے اور اگر یہ معلوم ہو گیا کہ اگر ہر حرف کو اس کے مخرج سے نہیں نکالیں گے تو حرف چینج ہو جاتا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا حرف صحیح سے ادا نہیں ہو رہا, تو یقیناً آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سیکھے, قرآن کے پیچھے وقت دے, قرآن کو سیکھے. تو یہاں پر عین جو ہے یہ ایک حلق سے نکلنے والا حرف ہے, تو اس کو اسی طریقے سے ادا کریں گے. تتبعوا عو عو عو, سمجھ آ رہی؟ اور واو مدہ بھی ہوگا. آگے خطواتش, خوا پیش خو, خوا ایک موٹا حرف ہے لہٰذا موٹا ادا کریں گے. خوا پیش خو, تو پیش تو, دونوں حرف موٹا. خطو, واو کھڑا زبر وا, خطوا تش تش, تا شین زیر تش, شین یا زبر شی. یہاں پر یا لین کریں گے, یا ساکن اور اس سے پہلے زبر آ گیا, یا لین ہو گیا, نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے. اس کے بعد تو کھڑا زبر تو, نون زیر نی. اب یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو نون کا زیر ہٹا کر سکون لگائیں گے, تو کیا ہو جائے گا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تو غور کر, یہاں بھی تو ہے, یہاں بھی تو ہے, تو میں میری آواز موٹی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو لگے کہیں پر میں غلط ہوں تو آپ نے وہ بھی کمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر خوا تو اور یہ تو دونوں تینوں موٹا رہے گا. اچھا اب یہ دیکھیں, انہو انہو,
سمجھ آ رہی؟ نون کے اوپر شد آ گیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ نون مشدد کا غنہ، اور ہا کے اوپر کھڑا الٹا پیش ہے تو اس کو بھی ہم کھینچیں گے ایک الف کی مقدار، جو الٹا پیش کس کے برابر ہوتا ہے؟ واو مدہ کے برابر ہوتا ہے، تو اتنا ہی ہمیں کھینچنا ہے جتنا ہم واو مدہ کو کھینچتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے انہو، انہو، سمجھ آ رہی؟ آگے لکم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، بالکل آسان، بالکل سمپل۔ آگے عدوم، 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 سمجھ آ رہی؟ عدوم، عین زبر ع، دال واو پیش دو، 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 بالکل سختی، ٹھیک ہے؟ واو میم دو پیش وم، 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 اس کے بعد میم پیش مو، با یا زیر بی، مو بی، اور نون دو پیش نن۔ اب چونکہ یہاں پر اسٹاپ کرنا ہے تو دو پیش ہٹا کر کیا لائیں گے؟ سکون لائیں گے، یعنی کہ جزم لائیں گے۔ تو جب پڑھیں گے انہو لکم عدو مبین، ہر قواعد کو آپ غور کریں، جو میں بتا رہی ہوں اس کو کیا میں پریکٹیکلی کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں؟ جو میں نے بتایا ہے یہ قاعدہ ہے، نون مشدد کا غنہ ہے اور اقلاب ہے یا غنہ ہے یا ادغام ہے، ادغام ناقص ہے، جو میں نے بتایا اس کو پریکٹیکلی میں اس میں پڑھتے وقت کر رہی ہوں کہ نہیں، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ تو یہ آیت کمپلیٹ ہوتا ہے، ایک بار اوپر سے دیکھے اور غور و دھیان سے سنیں۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سمجھ آ رہی؟ آگے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تو یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد میم آیا تو یہاں پر کیا ہوا؟ ادغام ناقص کا قاعدہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اور پھر میم پیش مو، با یا زیر بی، یہاں پر یا مدہ کر رہے بی میں اور نون کے اوپر وقف۔ آگے تو امید ہے کہ یہ آیت سمجھ آ گیا ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ انما یأمرکم بالسوء، نون مشدد کا غنہ، نما، نما، ماں میں کھینچیں گے، نون کو جل پڑیں گے، انما، انما، سمجھ آ رہی؟ فرق سمجھ آ رہی؟ انما، ماں میں کھینچ رہے اور نون میں ہم دیر لگا رہے، نون مشدد کا غنہ کر رہے۔ آگے یأمرکم، یأمرکم، یہاں پر دیکھیے حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر سکون ہے، تو جب بھی آپ کو حمزہ کے اوپر سکون دکھائی دے تو وہاں پر آپ نے جھٹکا دینا ہے، حمزہ ساکینہ کا جھٹکا جو کہلاتا ہے۔ تو جب بھی حمزہ کے اوپر سکون دیکھے، یہ حمزہ ہے نا، یہ دیکھیے اس کے اوپر کوئی بھی اعراب آگے تو یہ حمزہ بن گیا نا، تو یہ الف نہیں حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، تو اب یہاں پر ہمیں جھٹکا دینا ہے، یامرکم، یا نہیں پڑھنا، یا پڑھنا۔ اس کے بعد موروکم، میم پیش مو، رو پیش رو، مورو، کاف میم پیش کم، موروکم۔ اب آگے دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ میم کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے نا، میم کے اوپر سکون، میم کے اوپر جزم ہے نا، تو میم ساکن ہو گیا۔ اب میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفا ہوتا ہے، جو کہلاتی ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ۔
یہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا نورانی قاعدے میں تختی نمبر 22 میں. تختی نمبر 22 کا لیسن آپ جا کر دیکھیں یا آپ میرے چینل پر ٹائپ کریں میم ساکن کے قاعدے تو آ جائے گا, یا اخفاء شفوی کا قاعدہ تو وہ بھی آ جائے گا. تو یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو ہمیں اخفاء کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ غنے کے ساتھ اخفاء. تو یہاں پر ہم کریں گے انما یأمرکم بالسوء. یہاں پر ہم نے اخفاء شفوی کا قاعدہ کیا, اس کے بعد با سین زیر بیس سیٹی کی آواز ظاہر بالسوء. مد کی وجہ سے ہم نے اتنا کھینچا. اب یہ کون سا مد ہے آپ نے بتانا ہے, یہ والا مد بھی اور یہاں بھی جو کیا, دونوں مد کا نام کیا ہے بتانا آپ کو. آگے چلے والفحشاء, والم زبر ول, فاح زبر فح, فح شین الف مد زبر شا, حمزہ زیر ای, والفحشاء. آگے وَأَن تَقُولُوا, ان ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف تا آ رہا ہے, یہاں پر ہمیں اخفاء کا قاعدہ کرنا ہے. وَأَن تَقُولُوا, تَقُولُوا دونوں جگہ واو مدہ, واو ساکن سے پہلے پیش اور یہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش. ہمیں حرف کو نہیں دیکھنا, ہمیں حرکت کو دیکھنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش دکھ جائے, چاہے وہ کوئی بھی حرف ہو, کسی بھی حرف کے اوپر ہو, پیش دکھ گیا مطلب وہ واو مدہ کا قاعدہ ہے. تو یہاں پر ہم کریں گے اخفاء, اس کے بعد دونوں جگہ واو مدہ. وَأَن تَقُولُوا, سمجھ آ رہی؟ آگے عَلَى اللَّهِ, عین زبر ع, لام زبر لل, لام کھڑا زبر لا, ہا زیر ہی, عَلَى اللَّهِ, عَلَى اللَّهِ. سمجھ آ رہی؟ یہ لام کو موٹا نہیں کرنا, یہ لام کو موٹا کرنا. عَلَى اللَّهِ, عَلَى اللَّهِ. سمجھ آ رہی؟ عَلَى اللَّهِ. یہ لفظ جو ہے, یہ جو لام ہے اسے موٹا کرنا ہے, اس لام کو نہیں موٹا کرنا ہے. تو لفظ اللہ کا لام موٹا کیوں ہوا یہ آپ نے معلوم ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش دکھے تو موٹا کریں گے لفظ اللہ کا لام کو, اور اگر زیر دکھے تو باریک رکھیں گے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ, عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. مَا لَا الف مدہ دونوں جگہ, مَا لَا تَعْلَمُونَ, تا عین زبر تا, لام زبر لا, میم و پیش مو, نون زبر نا. اب نون کا زبر ہٹائیں گے اور سکون لائیں گے اور یہاں پر اسٹاپ ہوں گے. تعلمون. اب یہاں پر دیکھیے منہ میں کیا کیا ہم نے, واو مدہ کیا, اور تا کو جب عین سے ملائیں گے تو عین واضح طور پر کلیئر ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ پڑھتے تعلمون, کیا پڑھتے؟ تعلمون, گویا کہ عین ہے ہی نہیں. تو یہاں پر غور سے دیکھیں, عین ہے نا, تا کو عین سے ملا رہے ہیں نا, تو عین ظاہر ہونا چاہیے نا. تا 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 تا, کوئی حرف کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا, اس کی خوب مشق کریں. بس ایک ہی یہ ہے راستہ ہے کہ خوب مشق کریں, جیسے کہ میں بتا رہی ہوں جس طریقے سے اسی طریقے سے کرنا ہے. تا عین زبر تا, تا عین زبر تا, ایسا خوب 10 ٹائمز 20 ٹائمز کرتے رہے جب تک صحیح نہیں ہوتا. تو تعلمون, تعلمون. سمجھ آ رہی؟ تا کو ادا کرتے ہوئے حلق میں چلے گئے اور عین نکالا, تعلمون. ٹھیک ہے, تو یہ پوری آیت کو دیکھیں, غور سے سنیں. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تو دونوں آیت شکر الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. تو چینل کے ساتھ بنے رہے. نئے ہیں چینل پر تو ضرور بھی ضرور سبسکرائب کر لے. ہم نہ جانے کتنی چیزیں سیکھتے ہیں اور قرآن کو ہم اگنور کرتے ہیں، نہیں سیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو ایسا نہ کرے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو درست کرے، ہے نا. قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ خوش الحانی سے پڑھیں، اچھی آواز کے ساتھ پڑھے، طرز کے ساتھ پڑھے، ہے نا. تو اس کو سیکھے 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 اور مرتے دم تک سیکھے. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین. اور ویڈیو اگر پسند آتا ہے، سمجھانے کا طریقہ پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.